ہم تو نیچے بیٹھ جائیں گے. دعا کر دو. ہٹو ادھر پڑے دعا مغفور پرانی بات پورا ہوا ہے. اس کے سلسلے میں اللہ کی ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جیسے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں ایسے آپ پڑھیے. وہ پڑھنے کے بھی اصول ہیں. قرآن کو اسی انداز سے پڑھنا ہے. انزل القرآن علی سبعۃ احرف. 7 لہجوں پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانا. اس کی تفسیر بھی اسی انداز سے ہوگی جیسے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتائی تھی. اپنے یہ نہیں کہ صاحب اپنے گھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, ہندی کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں اردو کا اور صاحب بتاتے رہیں لوگوں کو. نہیں یہ غلط ہے. قرآن پاک سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا کلام ہے یہ. تو اس کے اصول ہیں, آداب ہیں, اصول تفسیر ہیں, قرآت کے اصول ہیں. اسی انداز سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. من لم يجود القرآن آثم والأخذ بالتجوید حتم اللازم. من لم يجود القرآن آثم. جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا, اس کے قاعدے سے نہیں پڑھتا ہے, گناہگار ہوتا ہے. ایسے ہی اگر قرآن کی تفسیر غلط کرتا ہے, تفسیر بالرائے کرتا ہے کہ میرے ذہن میں تو یہ آ رہا, میری رائے میں تو یہ آ رہا ہے, کھلا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. اس سے اعتراض کرنا چاہیے. قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا پیغام ہے کہ ہم سے مانگو. اللہ کہہ رہے, اللہ ارشاد فرمائے ہم سے مانگو. اور یہ مانگنے کا ٹائم ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو مجھ سے مانگو. سب ہاتھ اٹھا لو اور مانگو اللہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, سنایا گیا, یا اللہ سب کو قبول فرما لے. اور جتنے حضرات نے اس میں کوششیں کی ہیں, معاون بنے ہیں, دامے, درمے, قدمے, سخنے خدمت انجام دی ہے, یا اللہ سب کی بھرپور مدد فرما اور خدمات کو قبول فرما. اور خصوصاً اہل بستی کو اس سے پورا متمتع فرما اور منتفع فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما کر جو حضرات اس میں لگے ہیں, جن لوگوں نے اس کی اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اور جس طرح سے بھی ہو سکا ہے, جس طرح سے بھی بن پڑا ہے, سب لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد کی کوشش کی ہے. ناظم صاحب سے لے کر اوپر تک اور نیچے تک, یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما. یہ اللہ تیرے کلام کی نسبت پر ہوا, تو بھی اعلیٰ و بالا ہے, تیرا کلام بھی اعلیٰ و بالا ہے. اے اللہ تو بڑی شان والا ہے. اے اللہ اپنا فضل فرما کر, کرم فرما کر, اے اللہ اس کلام مقدس کے صدقے میں یا اللہ حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے, بستی والوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پورے شہر پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان فرما. اے اللہ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما.
بسنے والوں کی، تمام لوگوں کی، خواہ کسی مذہب کے ہوں، کسی مسلک پہ چلنے والے ہوں، اے اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما کر عافیت کے ساتھ ہدایت کے فیصلے فرما اور اپنا فضل فرما، اور قرآن پاک کی تعلیم کو، اس کی اشاعت کو عام فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے سلیقہ عطا فرما دے، اس کے افہام و تفہیم کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے یا اللہ اس کو آسان فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ جن بچوں نے یہ قرآن پاک پورا کیا ہے، اے اللہ ان کے اس پورا کرنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے سینوں کو اور قرآن پاک کی تلاوتوں سے منور فرما دے، ان کے سینوں کو کشادہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی متعلقین کی اس قرآن پاک کے صدقے میں مغفرت کے فیصلے فرما، اور جو ان کی تعلیم میں معاون بنے ہیں، یا اللہ ایک پیسے سے لے کر 1000 تک، کوڑی سے لے کر اوپر تک، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ولولے ہیں قرآن سے متعلق، اپنے بچوں سے متعلق۔ یا اللہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ بچوں کو شوق و ذوق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کو بھی عالم باعمل بنا دے۔ اے اللہ یہ بچے یہاں جو کھڑے ہیں، اس میں حاضر ہیں، چھوٹے یا بڑے، یا اللہ سب کو قرآن سے منسلک فرما دے، سب کے لیے قرات کا کرنا آسان فرما دے، اس کا سمجھنا آسان فرما دے۔ اے اللہ بے اصولی سے ہمیں بچا دے، قرآن پاک کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما کر، کرم فرما کر، یا اللہ ہمارے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس کلام مقدس کے صدقے میں تمام مسلم جن و انسان کی مغفرت فرما، پوری دنیا میں امن و سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جن گھروں سے یہاں حضرات آئے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اے اللہ یہ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، اے اللہ تو سب کے لیے اپنے کرم کے فیصلے فرما دے، گھروں میں نزول رحمت کے فیصلے فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، صوم و صلاۃ کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ کلام مقدس ہے، یا اللہ اس نے عقائد بھی بیان کیے ہیں، اعمال بھی بیان کیے ہیں، معاملات بھی بیان کیے ہیں، زندگی گزارنے کے تمام شعبوں کی طرف رجوع کی ہے، نشاندہی کی ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرما، ہمارے معاملات کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت یاب فرما، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اللہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ آپ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اپنے خزانہ الغیب سے یا اللہ تمام حاضرین کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور انتظام و انصرام فرما دے۔ یا اللہ آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جن لوگوں نے مدرسے والوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ یا ان کا حق بنتا ہے یا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہنے کا،